السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایاک نعبد، ایاک بھی دراصل دو لفظ ہیں، ایا اور کا ون لیٹر ہے لیکن پورا معنی دیتا ہے۔ کا مطلب ہوتا ہے یورس، اور ایا کا لفظ آیا ہے اونلی کے معنوں میں، ایک طرح سے اس کو مزید خاص کرنے کے لیے، اور نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، وا اور ایاک صرف تجھ سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ نعبد کا لفظ جو ہے یہ عبد یعبد سے، اور اس سے لفظ عبادت بنا ہے، اور عبادت کا لفظ ہم سب بولتے ہیں، عین بے دال اس کا روٹ ہے۔ عبودیت کہتے ہیں عجز و انکساری کا اظہار کرنا، اپنی ہیوملیشن کا اظہار کرنا، اپنی کمزوری کا اظہار کرنا۔ عبودیہ کس کو کہتے ہیں؟ اپنی کمزوری، عاجزی، انکساری اور اپنی کم مائگی کا اظہار کرنا، بتانا کہ ہم کیا ہیں، بہت بڑی چیز۔ ویسے ہم سارا دن کیا پروو کرتے رہتے ہیں؟ بالکل اپوزٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال عبادت کہتے ہیں اپنی کمزوری کا اظہار کرنا، اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، یہ لفظی معنی ہے، لٹرل میننگ۔ عربی میں عبادت کہتے ہیں اللہ کے لیے عاجزی کا اظہار، التذلل للہ عز وجل، لیکن محبت اور تعظیم کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ہم سب عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم سب کو عبادت کا مطلب آنا چاہیے کہ what is عبادت۔ عبادت کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ عین با دال سے، عبد۔ عبد کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو، بندے کو۔ عبودیت کس کو کہتے ہیں؟ اپنی عاجزی کا اظہار کرنا۔ اور عبادت اسلامی اصطلاح میں کیا ہے؟ کیا کرنا؟ اللہ کے لیے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا۔ اسی لیے ہم نماز میں کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں اپنی عاجزی کا اظہار؟ ماتھا زمین پر رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اظہار ہے کس کا؟ اپنی عاجزی کا، انکساری کا، ہمبل ہونے کا۔ لیکن شرط ہے اس میں کیا کہ ساتھ کیا شامل ہو؟ محبت اور تعظیم، رسپیکٹ۔ یعنی کہ وہ نماز کا وقت چلو بس پڑھ ہی لیتے، نہ محبت ہے نہ تعظیم ہے، یہ کیسی عبادت؟ عبادت کہتے ہیں اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دینا، محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، اس کی اطاعت کرتے ہوئے اور اس کی ناپسند کی چیزوں سے رکتے ہوئے۔ تو عبادت کے معنی میں اطاعت بھی، ٹھیک ہے، یعنی جن باتوں کا اس نے حکم دیا وہ کرنا، اور جن سے اس نے روکا رک جانا۔ یہ ہے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا۔ تو ایاک نعبد کیا مطلب بنا؟ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری۔ کیوں صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں؟ کیونکہ تجھ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء، ویسا کوئی ہے ہی نہیں، پھر کسی اور کی عبادت کیوں؟ سب کو کھلانے پلانے والا، پالنے والا وہی ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، وہی انتہائی مہربان ہے، ایسا مہربان کوئی نہیں۔ وہی قیامت کے دن کا بھی مالک ہوگا، بے حساب بخش دے گا۔ تو پھر عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ کسی اور کی نہیں، اسی کے آگے جھکنا چاہیے۔ ایاک نعبد، لیکن یہ مشکل کام ہے، ہر جگہ جہاں اذان ہو، جہاں نماز کا وقت ہے، اذان نہ بھی ہو تو وقت آ جائے تو سب چھوڑ کے اس کے آگے جھک جانا، یہ کیا ہے؟ اظہار ہے۔ پریکٹیکلی ہم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے زیادہ آپ کو چاہتے ہیں، آپ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، یہ ہے عبادت۔ اور نماز ہے کیا؟ تنہائی میں اللہ سے ملنا، کسی اور سے بات نہیں، کسی اور کا کچھ سننا نہیں، کچھ نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ سب مشکل ہے، ہم کمزور ہیں، اس لیے و ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں، تو ہماری مدد کر۔ یہ بندے کی ضرورت ہے، دعا کہ اسی سے مانگے، اس کی عبادت کے لیے اسی کی ہیلپ۔ انسان دو حالتوں میں سے ایک میں ہوتا ہے، یا تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے۔ عبادت اگرچہ نماز روزے کی شکل میں بھی ہوتی ہے، مگر ساری زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا بھی عبادت ہے۔ اچھا، جب ہم سے وہ نہیں ہو پا رہا ہوتا تو پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہو نہیں رہا، کرنا چاہتے ہیں، ہو نہیں رہا، ہر وقت کشمکش، دنیا ادھر کھینچتی ہے، دین ادھر کھینچتا ہے، دل کچھ کہتا ہے، دماغ کچھ کہتا ہے، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، کرنے کچھ نکلے، ہو کچھ اور ہی گیا ہے ہر وقت یہ مسئلہ کہ نہیں، یہ میرے ساتھ ہی صرف ہم سب کے ساتھ۔ ہم کو سمجھ آ گیا ہے کہ اللہ ہمارا خالق، اس نے بنایا، ہمیں پتہ ہے وہ سب سے بڑا ہے، ہمیں پتہ ہے ہمیں کھانا پینا وہی دیتا ہے، ہمیں پتہ ہے ہمیں مر کے ادھر ہی جانا ہے،
ہمیں پتہ ہے ہم عبادت کے لیے بنے ہیں اور ہم کرنا بھی چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں. جو کرنا چاہتے ہیں بعض وقت کر نہیں پاتے، اور جو کرتے ہیں بعض وقت ٹھیک ہی نہیں لگتا. ہر وقت لگتا ہے کوئی غلطی کر بیٹھے. ہر نماز کے بعد یہ احساس ہوتا ہے نا اس طرح نہیں پڑھی گی جیسے پڑھنا چاہیے. دل نہیں مطمئن ہوتا، سیٹسفیکشن اس طرح نہیں ہوتی کہ ہاں بھی حق ادا کریں سب ٹھیک. خوشی تو ہونا الگ بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ حق ادا کر دیا نہیں. اگر کوئی شخص پیدائش کے دن سے لے کے موت تک بھی سجدے میں پڑا رہے تو وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرے. جتنا مرضی اچھا سجدہ مگر وہ دل میں جو کمی رہتی ہے اپنی کمزوریوں کا احساس. اصل میں عبادت ہے بھی اسی چیز کا نام کہ اپنی کمزوری کا اظہار کیا کہ اللہ میں تو کر نہیں سکتا، میں کر رہا ہوں مگر میں قابل کسی نہیں. تو پھر فوراً ضرورت کس کی پڑتی، پھر تو کرا لے، تو قبول کر لے. جتنا بھی کیسا بھی کیا ہم نے ٹوٹا پھوٹا، پھر تو اسے ایکسپٹ کر لے. ٹھیک ہے، یہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا ادھر ہے یا ادھر ہے. ہاں جب غلطی کر بیٹھتے ہیں یا جو کرنا چاہیے تھا نہیں کرتے پھر بھی استغفار کی ضرورت ہوتی ہے. پھر دل میں معافی مانگتے رہتے ہیں، اللہ ڈر لگتا رہتا ہے تو پکڑنا نہیں، بس ہو گیا نہیں کر پاتے مجبوری ہے. دعا کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ ساری دنیا کے کام چھوڑ کے مصلی ڈال کے بیٹھے اور دعا کریں. اللہ سے جو اندر ایک کنیکشن ہوتا ہے اور مانگتا رہتا ہے، یہی ہماری ضرورت ہے. اور یہ جو کہا گیا نا ایاک صرف تجھ سے مانگتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کسی اور سے کچھ بھی نہیں مانگنا چاہیے، کچھ بھی نہیں لینا چاہیے؟ یا مانگ سکتے ہیں کسی سے کچھ؟ اگر میں کہوں پلیز مجھے پانی لا دے تو از اٹ رانگ؟ ابھی تو آپ کہیں نہیں مانگ سکتے. اور ابھی ہم کہہ رہے ہیں صرف تجھ سے مانگ، اور پھر کسی اور سے پانی نہیں مانگنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں خود کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کام ایک دوسرے کی مدد کرو، اپنے بھائی کی مدد کرو، کسی مظلوم کی مدد کرو. پھر ہم کہتے ہیں ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ بندوں سے بس وہ مانگنا چاہیے جس پر وہ قادر ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور اللہ سے وہ مانگنا چاہیے جس پہ وہ قادر ہے. اور کس پہ وہ قادر ہے؟ ہر چیز پہ. بندوں سے وہ نہیں مانگنا چاہیے جو بندوں کے ہاتھ میں نہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا مطلب. مثلا کسی کی زندگی کس کے ہاتھ، کس سے مانگنی چاہیے؟ صحت کس کے ہاتھ؟ کیا ہم کسی ڈاکٹر سے کہہ سکتے آپ مجھے صحت دے دیں؟ نہیں. لیکن یہ کہہ سکتے دوا دے دے، کیونکہ وہ دوا دے سکتا، صحت نہیں دے سکتا. اسی طرح اور چیزیں. تو جو اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کے لیے کسی بندے پہ توقع رکھنا جو ان بیچاروں کے پاس ہے ہی نہیں. ہم بعض اوقات دوسرے سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں نا، یہ کر دے گا وہ کر دے گا، پھر وہ نہیں کرتا پھر ہم ناراض ہو جاتے ہیں. نو، ہم کیوں مایوس ہوتے ہیں ہر وقت، فرسٹریٹ ہوتے ہیں؟ کیونکہ بندوں سے ہم وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ان بیچاروں کے پاس ہے ہی نہیں. جس دن ہمیں یہ سمجھ آ جائے ساری فرسٹریشن ختم ہو جائے اور ہر ایک کو معاف کر سکے. ہم بندوں سے تعلقات بھی اس وقت اچھے ہوں گے جب ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا. جب وہ نہیں کر سکے گا، ہمیں پتہ ہے وہ بیچارہ ہے، نہیں کر سکتا، وہ کمزور. عام طور پہ ہماری مشکل کیا ہوتی ہے؟ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہم اپنے ماں باپ